بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت نے ڈالر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عالمی تجارت ڈالر میں نہیں بلکہ بھارتی روپے میں ہوگی۔ مودی حکومت نے برکس ممالک کو کہہ دیا ہے کہ وہ ادائیگیاں روپے میں کریں گے۔ اس فیصلے کو امریکہ کے خلاف براہ راست اکنامک وار قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں اور ٹیرف بھارت کو پیچھے ہٹانے میں ناکام رہے۔ اب ڈالر کو سب سے بڑا جھٹکا بھارت کے اس اعلان سے لگ گیا ہے۔ امریکی معیشت پر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ امریکہ نے بھارت پر 70 ارب ڈالر کے ٹیرف لگائے، لیکن بھارت نے اس کا توڑ ڈھونڈ نکالا۔ روپے میں تجارت کرنے سے ڈالر بھارت سے باہر نہیں جائے گا، نقصان پورا ہو جائے گا۔ انڈیا کی سالانہ 950 ارب ڈالر کی درآمدات کا بڑا حصہ اب روپے میں ہوگا۔ اگر آدھی تجارت بھی ڈالر سے ہٹ گئی تو امریکی معیشت ہل کر رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وال اسٹریٹ میں بھی امریکی سرمایہ کاروں کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ چین اور روس بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ روس پہلے ہی اپنی زیادہ تر تجارت ڈالر کی بجائے روبل اور یوان میں کر رہا ہے، جبکہ چین نے بھی یورپ اور خلیجی ممالک کو ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں تجارت کی پیشکش کی ہے۔ جبکہ اب بھارت کے شامل ہو جانے سے امریکہ پر مزید دباؤ پڑے گا۔ روس اور چین کھل کر بھارت کی پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ صورتحال سب سے بڑا اسٹریٹجک نقصان بن سکتی ہے۔ بھارت کو دبانا ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو دیوار سے لگانے کے لیے ٹیرف اور پابندیوں کا سہارا لیا، لیکن بھارت نے صاف کہہ دیا کہ اب ہم ڈالر میں تجارت نہیں کریں گے۔ یہ وہ پالیسی ہے جسے امریکی اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کر پا رہی۔ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ بھارت ڈٹ گیا تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سوائے مزید پابندیوں اور دھمکیوں کے۔ امریکہ کا وجود ڈالر کے بغیر ناممکن ہو جائے گا۔ دنیا بھر کی معیشت میں ڈالر کی اجارہ داری ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اگر بھارت، چین اور روس نے مل کر نصف تجارت بھی ڈالر سے ہٹا دی تو امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ یورپ بھی اس کھیل کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کو بھی یوان میں تیل بیچنے کی آفر ہو چکی ہے۔ امریکہ اب دو محاذوں پر پھنس چکا ہے، ایک یوکرین کی جنگ تو دوسرا بھارت کا معاشی چیلنج۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈالر کے بغیر امریکہ کے وجود کا قائم رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ نے بھارت کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کے روس کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام، بھارت کو سزا دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کا بھارت کا طے شدہ دورہ اچانک منسوخ کر دیا ہے۔ اب نہ کوئی تجارتی بات چیت ہوگی اور نہ ہی ٹیرف میں کمی کا کوئی امکان ہے۔ بھارت کو سخت اور عبرتناک سزا دینے کی تیاری کر لی گئی۔ امریکی پیغام صاف ہے، نئی دہلی کو مزید پابندیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ روسی تیل پر بھارت اور امریکہ میں ٹکراؤ۔ بھارت روزانہ روس سے 20 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل خرید رہا ہے۔ امریکہ کو اس خریداری پر شدید غصہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ روس نے امریکہ کے سامنے مطالبہ رکھا ہے کہ یوکرین کے صنعتی علاقے ان کے حوالے کیے جائیں۔ ساتھ ہی نیٹو کی توسیع روکنے کی شرط بھی سامنے آئی ہے۔ یہ تمام صورتحال بھارت کو امریکی پابندیوں کے نشانے پر لے آئی۔ بھارت کا جھکاؤ روس اور چین کی طرف۔ امریکی دباؤ کے باوجود بھارت نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ نئی دہلی روسی ہتھیار خریدنے اور چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر ڈٹ چکا ہے۔ بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ہمیں روسی تیل لینے سے روکا جا رہا ہے تو یورپ بھی روسی گیس لینا بند کرے۔ یہ موقف یورپی یونین کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ بھارت کا نیا رویہ امریکہ کے لیے بڑا سفارتی دھچکا بن چکا ہے۔ امریکہ کی ناکامی اور عالمی رد عمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ حالات ان کے قابو سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور یورپ میں بھی امریکی پالیسیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کئی یورپی ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر صورتحال ایسے ہی رہی تو یورپی یونین میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید بڑھ گئی ہے کہ بھارت پر ٹیرف لگانا امریکی پالیسی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔
ڈالر کے خلاف خطرناک بلاک بننے کے قریب، روس، چین اور بھارت ایک نئے بلاک کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ اتحاد امریکی ڈالر کی بالادستی کے لیے خطرناک بن سکتا ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی تجارت میں روپے کے اکاؤنٹس کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ چین اور روس بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں اور افریقی ممالک بھی ان کا ساتھ دینے لگے ہیں۔ اگر یہ بلاک مضبوط ہو جاتا ہے تو امریکہ کی عالمی قیادت شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ مودی کی ہندوتوا آئیڈیالوجی اور انتہا پسند سیاست نے بھارت کی جمہوری ساکھ کو تباہ کر دیا۔ مودی سرکار بھارت کی سیکولر شناخت اور قومی ہم آہنگی کے لیے سنگین خطرہ بن گئے۔ مودی کی یوم آزادی پر RSS کے نظریے پر مبنی تقریر نے بھارت میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے یوم آزادی پر مودی کی تقریر کو جمہوری اقتدار کے لیے انتہائی خطرناک اور پریشان کن قرار دے دیا۔ روسی صدر جنگ بندی کی بجائے مکمل امن چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا زیلنسکی کو فون۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الاسکا سے واپسی پر اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے طویل گفتگو کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جنگ بندی نہیں بلکہ مکمل امن چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر نے 6 گھنٹے کی پرواز کا زیادہ تر وقت فون پر گزارا۔ زیلنسکی سے گفتگو کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو ارکان سے بھی بات چیت کی۔ روس نے جنگ کے خاتمے کو مشکل بنا دیا ہے، یوکرینی صدر زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے جنگ بندی سے انکار جنگ کے خاتمے کی کوشش کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس بار بار جنگ بندی کی اپیلوں کو مسترد کر رہا ہے اور ابھی تک یہ طے نہیں پایا کہ وہ کب قتل و غارت کو روکے گا۔ یہی چیز صورتحال کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ زیلنسکی آج واشنگٹن ڈی سی جا رہے ہیں، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ زیلنسکی پر زور دیں گے کہ وہ روس کے امن کے معاہدے پر متفق ہوں۔ یوکرین ڈونباس کا علاقہ چھوڑ دے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کی تجویز کی حمایت کر دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اس تجویز کی حمایت کر دی ہے کہ جنگ بندی کے لیے یوکرین ڈونباس کا علاقہ چھوڑ دے اور اسے ماسکو کے حوالے کر دے۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی رہنما ولادیمیر پوٹن کی اس تجویز کی حمایت کی ہے کہ ماسکو کو ڈونباس کے علاقے کا مکمل کنٹرول سنبھالنے دیا جائے اور اس کے بدلے روس باقی علاقے چھوڑ دے گا۔ وزیر اعظم اٹلی اور فن لینڈ امریکہ و یوکرینی صدروں کی ملاقات میں شرکت کریں گے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی آج امریکہ پہنچیں گے۔ روسی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کے وزیر اعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی اور دیگر یورپی رہنماؤں سے اہم ملاقات کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایک اور نیٹو رکن ملک فن لینڈ کے صدر بھی واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ فن لینڈ کے ایوان صدر کے مطابق صدر فن لینڈ بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات میں شرکت کریں گے۔ اسرائیل کا یمنی دارالحکومت سینا کے قریب پاور پلانٹ پر بڑا حملہ۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق المسیرہ ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سے حزیاز پاور پلانٹ کے جنریٹر کو نقصان پہنچا، جس سے آگ بھڑک اٹھی، تاہم بعد میں اس پر قابو پا لیا گیا۔ یمن کے نائب وزیر اعظم نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہنگامی عملہ مزید نقصان کو روکنے میں کامیاب رہا۔ سینا کے رہائشیوں نے بھی کم از کم 2 سے زیادہ دھماکوں کی آوازیں سنی۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکہ نے اگست 2025 میں بھارت کے ساتھ طے شدہ تجارتی مذاکرات کو اچانک منسوخ کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے مذاکرات کی منسوخی کی اطلاع دہلی کو دی جا چکی ہے، تاہم باضابطہ طور پر کسی وجہ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری، ایک روز میں مزید 49 فلسطینی شہید۔ غزہ میں جاں بحق ہونے والوں میں 17 افراد امداد کے منتظر تھے اور امریکی اسرائیلی امدادی مرکز کے باہر جمع تھے۔ مئی سے اب تک 1760 سے زائد فلسطینی خوراک کے حصول میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بچے سمیت 11 افراد بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 251 ہو گئی۔
فرانس کا پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ فرانس نے پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اور طویل المدتی امداد اور ترقیاتی تعاون فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تعاون پاکستانی سفیر ممتاز ظاہرہ بلوچ کی سفارتکاری کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا۔ اسپارکو نے ملک کے جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیاب تعیناتی اور عملی تیاری کی تصدیق کر دی۔ کامیاب لانچنگ کے بعد سیٹلائٹ نے گراؤنڈ اسٹیشنز کے ساتھ مستحکم رابطہ قائم کر لیا اور ہائی ریزولیوشن تصاویر حاصل کر کے زمین پر بھیجنا شروع کر دیں، جس سے مختلف قومی شعبوں کے لیے ڈیٹا کی دستیابی ممکن ہو سکے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔